دیوانہ کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حسد سے متعلق پہلی مجلس میں گفتگو ہوئی تھی۔ انسان کسی سے حسد کیوں کرتا ہے، اس کی وجوہات بھی بتائی گئی تھی، علامات بھی بتائی گئی تھی۔ حسد کی علامات آگے چلتے ہیں۔ یہ حسد کا گناہ جو ہے امت کو ابتدا سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابتدا سے حسد کا گناہ امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس کو بھی نبی علیہ السلام کی وراثت سے کچھ حصہ ملے گا اس کو حسد برداشت کرنا پڑے گا۔ لکھ لیں اس بات کو دل و دماغ میں۔ جس کو بھی نبی علیہ السلام کی وراثت سے حصہ ملے گا اس کو حسد برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ حسد کا شکار ہوتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ڈپریشن کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے ہمارا۔ جبکہ اگر کوئی حسد کرنے لگے تو ایک گونا اطمینان ہونا چاہیے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں، اے اللہ ہم کسی شمار و قطار کے انسان نہیں ہے، پھر بھی ہمارا کوئی عمل اللہ تجھے پسند ہے، اور کچھ نہ کچھ ذرہ ہمیں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت سے ملا ہے، تبھی تو حسد کا سامنا ہے۔ دستور یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے اس کو وراثت کی ہر چیز میں سے حصہ ملتا ہے۔ جی، ہر چیز سے حصہ ملتا ہے، حتیٰ کہ اگر وراثت میں ایک سوئی بھی چھوڑ دی گئی ہو تقسیم کے وقت اس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب ایک سوئی کی تقسیم کا بھی خیال رکھا جائے گا
تو ہر چیز میں سے حصہ ملے گا۔ معلوم ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے کامل وارث ہوں گے ان کو ایسی عداوتوں اور دشمنیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ جی بہت سنجیدہ ہو کر سنیں۔ نبی علیہ السلام سے اگر کچھ بھی نسبت ملے گی تو پھر حسد بھی کچھ نہ کچھ حصے میں ضرور آئے گا۔ تو یہاں حضرت جی نے لکھا ہے کہ عداوتوں اور دشمنیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اور سنیں سالکین بہت اچھی طریقے سے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کسی بھی وقت کہیں سے بھی سامنے آتا ہے یا اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیں وہی اخلاق اپنانا چاہیے جو نبی علیہ السلام نے اپنائے ہیں۔ جی امت میں بڑے علماء گزریں، بہت بڑے بڑے صلحاء گزریں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان سب کو حسد کا سامنا کرنا پڑا، ان سب کو حسد کا سامنا کرنا پڑا۔ جی مثالیں سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جس قدر مقام بڑا تھا حضرت کا اتنا ہی سخت حسد کا سامنا تھا۔ اللہ والوں نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے جس میں جتنے کمالات زیادہ ہوں گے، جتنے کسی پر اللہ تعالی کے انعامات زیادہ ہوں گے، اتنا ہی اس کو حسد زیادہ برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تو امام اعظم تھے نا، تو حسد بھی زیادہ برداشت کرنا پڑا۔ بہت حاسدین تھے امام اعظم رحمت اللہ علیہ۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے حاسدین ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ستانے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ سوالوں کا جواب دے رہے تھے کہ ایک حاسد وہاں بھی پہنچ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں ان کو چپ کروا دوں تاکہ سارے مجمع کو پتہ چل جائے کہ ان کو اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ بڑی تعداد میں آج بھی ایسے لوگ ملیں گے، بڑی تعداد میں۔ وہ دراصل آپ کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا، ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوچھو۔ کہنے لگا، جی مجھے یہ بتائیں کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟
جی اب آپ اندازہ لگائیں کس قسم کا سوال ہے. سوال ہی سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دل دکھانے کے لیے، صرف دلی تکلیف پہنچانے کے لیے ایک اللہ والے کو تکلیف پہنچانے کے لیے بنا بنایا سوال کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے جس کو بڑا بنا دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی چیز ہے سیکھنے کی اللہ کے نیک بندو، یہی چیز ہے جو سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. فرمایا بتاؤ پاخانے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. وہ چاہتا تھا کہ میں ایسی بات کروں کہ جس کا جواب ہی نہ بن پڑے، مگر اللہ رب العزت نے بھی ان کو بلا کا ذہین بنایا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ فقہ میں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بال بچے ہیں. اللہ اکبر. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالی نے ان کو قوت استدلال اتنی دی تھی کہ اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں ایسی دلیلیں دیں گے کہ مخاطب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. جب اس نے پوچھا کہ بتائیں پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میٹھا ہوتا ہے. تو وہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ اس کی کیا دلیل ہے. آپ نے فرمایا اس لیے کہ نمکین چیز پر مکھیاں نہیں بیٹھا کرتی، مکھیاں میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے عجیب کمال عطا فرمایا تھا. وہ چاہتا تھا کہ غصے میں آ جائیں امام صاحب، بپھر جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں، ان سے کوئی جواب نہ بن پڑے. اللہ اکبر. یہ حاسدین کا ٹولہ ہر جگہ اسی ٹوہ میں لگا ہوا رہتا ہے. ایک ہی کام ہے ان حسد کرنے والوں کا، ایک ہی کام ہے. اللہ سے خوب پناہ مانگنی چاہیے اللہ کے بندو. اللہ ہر طرح کے حسد سے ہر وقت ہماری حفاظت فرمائے. اللہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے متعلق ایک اور واقعہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا. بہت ہی عجیب، بہت ہی عجیب. یہاں تک بھی حاسد جا سکتے ہیں. بعض حسد کرنے والوں نے مل کر پروگرام بنایا کہ کسی طرح سے عوام میں رسوائی کر دیتے ہیں، جگ ہنسائی کروا دیتے ہیں. اور جب پبلک انسلٹ ہوگی امام صاحب کی تو پھر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ ایسے بندے کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے. جی دیکھیے حاسدین کا ٹولہ پلاننگ کر رہا ہے کہ امام صاحب کی جگ ہنسائی کی جائے گی اور پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ جب مسجد سے امام صاحب اپنے گھر آیا کرتے تھے، راستے میں ایک بیوہ کا گھر تھا. سنیں ذرا کان کھول کے. اس بیوہ کو تیار کیا کہ تجھے ہم مال، پیسہ، دولت سب دے دیں گے، تو صرف ایک کام ایسا کر
کہ کسی بہانے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر میں بلا لے۔ ایک طرف غربت تھی، ایک طرف اتنی دولت کی پیشکش۔ وہ سمجھی کہ شاید یہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کہ چلو میں کسی بہانے ان کو اپنے گھر بلاتی ہوں۔ چنانچہ آپ اپنے گھر آ رہے تھے کہ وہ عورت جلدی سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلی، چادر میں تھی، کہنے لگی اے گزرنے والے، گھر میں کوئی مریض ہے جس کا آخری وقت ہے، سکرات کی حالت ہے، وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم ذرا اس کی وصیت سن لو۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر مرنے والا وصیت کر رہا ہو تو قریب جو بندہ بھی ہو وہ اس کی وصیت کو سنے، یہ چیز واجب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اعتماد کر لیا کہ میں اس کی بات سن لیتا ہوں۔ جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، حاسدین تو پہلے سے چھپے بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ اب انہوں نے امام صاحب کے گھر کو گھیر لیا، کہنے لگے عشاء کے بعد رات کی تنہائی میں بیوہ کے گھر میں تمہارا آنا جانا ہے اور تم لوگوں کے امام بنے پھرتے ہو۔ عورت کو بھی یہ بات عجیب لگی۔ ان میں سے ایک بندہ بھاگ کر گیا اور جا کر حاکم وقت کو بتا دیا کہ جی شہر کی علمی محفل کا سب سے بڑا امام رات کی تنہائی میں ایک بیوہ کے گھر پایا گیا، اس کو نیند آ رہی تھی، اس نے آرڈر جاری کر دیے کہ ان کو اور اس عورت کو جیل میں ڈال دو، میں صبح اٹھ کر مقدمہ سنوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسد کی انتہا ہے، حسد کی انتہا ہے۔ اب اس عورت کو بھی ساتھ پکڑ لیا گیا، وہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ میرے اوپر یہ مصیبت بنائے گی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ امام صاحب اور اس عورت دونوں کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا۔ حاسدین بغلے بجاتے گھر گئے کہ اب صبح سب راز کھل جائے گا۔ اللہ تعالی کی شان دیکھیں، پولیس نے ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ امام صاحب وضو سے تھے، انہوں نے اندھیرے میں نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے وہ ہر جگہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، جی خوشی میں ہو یا پریشانی میں ہو، موقع ملے بس اللہ سے لو لگا لے۔ امام صاحب نے نفل شروع کر دیے۔ جو عادت تھی عشاء کی وضو سے فجر کی نماز، انہوں نے اپنا معمول شروع کر دیا۔ عورت ذات آخر عورت تھی، سوچتی رہی میں بھی جوان العمر ہوں اور ان کی عمر بھی ایسی ہی ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، اگر ان کی طبیعت کے اندر کوئی برائی ہوتی تو یہ اس وقت مجھ سے برائی کے مرتکب ہوتے۔ یہ بندہ اس وقت بھی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر ندامت ہونی شروع ہوئی کہ میں نے ایسے آدمی کو جیل پہنچایا۔ چنانچہ اندر اندر وہ شرمندہ ہونے لگی۔ بالآخر جب آپ نے کچھ رکعتوں کے بعد سلام پھیرا
تو وہ آ کر معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے پوری کہانی ان کو سنا دی کہ اس طرح مجھ سے تو پیسوں کا وعدہ کیا گیا تھا، غربت کی وجہ سے میں نے ہاں کر لی تھی۔ امام صاحب نے جب ساری بات سن لی، امام صاحب فرمانے لگے اچھا اب میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا؟ کہنے لگے حل یہ ہے کہ یہ جو پولیس والا کھڑا ہے اس کو بلاؤ اور اس کو رو دھو کر کہو کہ میرا گھر میں ضروری کام ہے اور میں یہاں قید میں ڈال دی گئی ہوں اور صبح پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو، تم مجھے لے کر میرے گھر جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ، میں اپنا کام سمیٹ کر آتی ہوں۔ اور ذات ہو منت سماجت کرو گی تو مان جائے گا، اور اگر مان جائے تو تم سیدھا میرے گھر جانا اور میرے گھر جا کر میری بیوی کو ساری بات بتا دینا اور یہ برقع اسے دے دینا اور اسے کہنا کہ یہی برقع پہن کر واپسی پر اس پولیس والے کے ساتھ میرے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اس عورت نے 2 آنسو نکالے، اس وقت تو ویسے ہی نکلنے تھے، 2 کے 4 نکلتے ہیں ایسے وقت میں۔ اس کی منت سماجت کی، وہ پولیس والا کہنے لگا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ ساتھ چلا اور یہ برقعے میں پیچھے پیچھے اب یہ سیدھا امام صاحب کے گھر پہنچی، ان کی اہلیہ کو جا کر پورا واقعہ سنایا اور برقع ان کو دے دیا۔ چنانچہ انہوں نے برقع پہنا اور پولیس کے ساتھ واپس آ گئیں۔ اب جب صبح ہوئی، وقت کے حاکم نے دربار لگایا، سارے شہر کے حاسدین اکٹھا ہو گئے، سارے شہر کے حاسدین اکٹھے ہو گئے۔ آج ہم تماشا دیکھیں گے۔ پولیس آئی اور دونوں کو گرفتار کر کے دربار میں پہنچا دیا۔ حاکم وقت نے کہا ابو حنیفہ تمہارے علم کا اتنا چرچا اور تم لوگوں کے مقتدا کہے جاتے ہو، اور تمہاری اخلاقی حالت یہ ہے کہ تم غیر عورت کے پاس عشاء کے بعد تنہائی میں ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا کون سی غیر عورت؟ وہ کہنے لگے یہ جس کے ساتھ تمہیں گرفتار کیا گیا۔ فرمایا یہ تو کوئی غیر نہیں ہے، یہ تو میری بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا نہیں، یہ تمہاری بیوی کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو بلا لیں کہ وہ برقعے میں دیکھ لے کہ یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں۔ اب سسر صاحب آ گئے، انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کیا تھا۔ حاسدین کا یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس مصیبت کا یہ حل بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام صاحب پر رحمت فرمائی، حاسدین پھر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے واپس اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ حاسدین حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالی نے عزت کے ساتھ امام صاحب کو بری فرما دیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ حسد میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، حسد میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، اور بہت طریقے سے حسد ہوتا ہے، ہر راستے سے حاسدین آتے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائیں، اللہ 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 حسد سے نکال دیجیے، اللہ اصلاح فرما دیجیے، اللہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ چھڑوا دیجیے، اللہ چھڑوا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس حسد کی آگ کو بجھائے، ورنہ تو یہ آگ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کسی بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کون سی؟ الایمان والحسد، ایک ایمان دوسرے حسد۔ کتنی خطرناک بیماری ہے، اللہ اکبر۔ حسد ہے تو ایمان نہیں ہے، آقا کا فرمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو حسد کبھی قریب نہیں آ سکتا۔ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا يزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، اگر لوگ آپس میں حسد نہ کریں تو ان کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں کبھی ان کو زوال ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر لوگ آپس میں حسد نہ کریں تو ان کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں کبھی ان کو زوال ہی نہ آئے۔ نعمتوں کو زوال آتا ہے حسد کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، پہلے اچھے دن تھے، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا، سمجھ کچھ نہیں آتا ہے۔ اپنا جائزہ لیں، کہیں حسد کی آگ تو ہمارے اندر نہیں بھڑک رہی ہے، کہیں حسد کی چنگاریوں کو تو ہم نے اپنے اندر نہیں دبایا ہوا ہے۔ یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو زوال دیتے ہیں، زوال دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شر کی خصال ہیں ان میں سے، شر کی جو قسمیں ہیں ان میں سے حسد سے بڑھ کر، ان میں حسد سے بڑھ کر عدل کسی میں نہیں۔ جو حسد کرنے والے کو پہنچنے سے پہلے حاسد کو قتل کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شر کی قسموں میں سے حسد سے بڑھ کر عدل کسی میں نہیں۔ جی، جس سے حسد کیا جا رہا ہے نا، اس کو پہنچنے سے پہلے حسد کرنے والے کو وہ قتل کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا تو خود مرتا ہے، دوسرے نے کیا، دوسرے نے کیا مرنا؟ حسد کرنے والا خود جلتا ہے اپنی آگ میں، وہ دوسرے کا کیا برا کرے گا؟ دوسرا جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ تو مزے سے اپنے گھر میں آرام سے رہ رہا ہے، وہ مزے لے رہا ہے،
اور یہ حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ہر بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے لیکن حاسد کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ نیتیں کر لیں، توبہ 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 توبہ، کریت کے نکالیں اس کو اپنے اندر سے، حسد حسد حسد۔ انا للہ، کیا فرما رہے ہیں؟ ہر بندے کو راضی کیا جا سکتا ہے لیکن حاسد کو نہیں، حسد کرنے والے کو راضی کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ایک ہی طرح سے راضی ہو سکتا ہے کہ نعمت بندے سے زائل ہو جائے۔ جو نعمت دیکھ کر وہ حسد میں مبتلا ہے، وہ ایک ہی کنڈیشن میں راضی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائیں، ختم ہو جائیں، زائل ہو جائیں۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی بندے پر نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس کی طرف کوئی نہ کوئی حاسد ضرور متوجہ ہوتا ہے۔ نعمت آتی ہے تو ساتھ حاسدین بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ حسد آسمانوں پر پہلا گناہ ہے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور حسد زمین پر پہلا گناہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ شیطان نے حسد کی بنیاد پر انسان کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی۔ حابیل نے قابیل سے حسد کی بنا پر اسے قتل کر دیا اور یوں اللہ تعالی کی نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، سنیں ذرا توبہ کی نیت سے، کیا فرماتے ہیں؟ حاسد کو مجالس میں سے سوائے مذمت اور ذلت کے کچھ نہیں ملتا۔ حسد کرنے والے کو ملائکہ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا سوائے لعنت اور بغض کے۔ اللہ اکبر۔ حسد کرنے والے کو مخلوق کی طرف سے کچھ نہیں ملتا سوائے غم کے۔ حسد کرنے والے کو موت کے وقت کچھ نہیں ملتا مگر موت کی شدت اور ایک غم کے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ حسد کرنے والے کو قیامت کے دن کچھ نہیں ملے گا سوائے فضیحت اور حسرت کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ عبد الحمید کاتب فرماتے ہیں کہ حاسد جو ہوتا ہے اس کا غم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی زہر پینے والا۔ اللہ اکبر۔ حسد کرنے والے کا غم کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کوئی زہر پینے والا۔ اللہ اس زہر سے میری، آپ کی، ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
عبد الحمید کاتب لکھتے ہیں کہ اگر شیر کسی کے پیچھے لگ جائے یہ زیادہ بہتر ہے کہ کوئی حاسد کسی کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ کوئی درندہ، کوئی چیتا، کوئی شیر کسی کے پیچھے لگ جائے یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کوئی حاسد کسی کے پیچھے پڑ جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حاسدین کے حسد سے۔ حسد ایسا زخم ہے کہ جو کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا، کبھی بھی وہ زخم بھر ہی نہیں سکتا۔ ایسا زخم ہے جس کا نام حسد ہے۔ حسد یہ ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کے سینے میں ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو قرار ہی نہیں آتا کہ اس کو یہ چیز کیوں مل گئی، اس کو وہ نعمت کیسے مل گئی، اس کو وہ عہدہ کیسے مل گیا، اس کو ترقی کیسے مل گئی، اس کو اسٹیج کیسے مل گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ہر وقت اس کے سینے میں آگ جلتی رہتی ہے۔ چھوٹے بڑے کیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ آج ہمارے زمانے میں قریبی لوگوں، دوستوں میں، خاندان میں، پڑوسیوں میں اس قسم کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے۔ کسی کے بیٹے کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا، دو بہنوں میں آپس میں حسد ہو گیا، انا للہ۔ کسی کی ڈیل اچھی ہو گئی، کاروبار میں جو اس لائن کے بزنس مین تھے ان کے دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا، انا للہ۔ پڑوسیوں کے اندر حسد، ایک شہر کے اندر رہنے والوں میں حسد۔ ہم عصروں میں تو حسد کی انتہا انتہا انتہا، ہم عصروں میں تو حسد کی انتہا ہوتی ہے۔ اتنی عام ہو گئی ہے یہ حسد کی بیماری۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ توبہ نصیب فرمائے۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے کہ اس کی مثال آگ سے دی جاتی ہے۔ یہ ایک آگ ہے جو بندے کے دل کو لگتی ہے، بندہ اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ حالانکہ حسد کرنا یہ تو اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں ذرا سنجیدگی سے، اگر کوئی کسی پر حسد کرتا ہے گویا وہ اللہ کے تقسیم پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انتہائی مہلک گناہ۔ نیکی برباد، گناہ لازم۔ حسد ایسے ہی گناہوں میں سے ایک ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے ہی یہ حسد کی ہوئی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔
اگر آپ شرک کے مرتکب ہوں گے، کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر بیٹھیں گے، دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب بھی ہونا، یہ ایسا گناہ کہ کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ لا ترفعوا اصوات فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اصواتکم لا ترفعوا، اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آواز سے۔ اے میرے محبوب کے یارو، اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا بھی نہ کرنا، اگر کر بیٹھے ان تحبط اعمالکم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو گویا 3 گناہ ایسے ہوئے جن سے بندے کے کیے ہوئے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے، اور ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرنا، یہ محبوب کی محبت کا معاملہ ہے۔ ایک مومن کے ساتھ حسد کرنا، یہ دی ہوئی نعمت پر، اس کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اس لیے حسد کو بھی ایسا گناہ کہا گیا کہ جو کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ غور کا مقام ہے کہ اول تو ہمارے پاس نیکیاں ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں تو فقط جن کے پیچھے ان عملوں کو بھی تباہ کر بیٹھیں، تو پھر ہم جیسا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حسد کے گناہ سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے، حسد کے گناہ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ذرا سوچتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں کہ یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ جی، حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بھی کچھ اسباب اور کچھ وجوہات ہیں، لکھیں، یاد رکھیں اور بچنے کی کوشش کریں۔ عجب و تکبر، حسد پیدا ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دل میں عجب ہوتا ہے، چنانچہ جب کسی اور کو دیکھتا ہے الحمدللہ، کسی اور کو دیکھتا ہے، اس کو بھی کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں کوئی مقام مل رہا ہے تو وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان کو آدم علیہ السلام سے اسی عجب و تکبر کی وجہ سے حسد ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کو مقام مل رہا ہے، وہ میدان مار رہا ہے، اس کا نام ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے،
تکبر کی پہلی وجہ بتائی اللہ والوں نے. حسد کی پہلی وجہ. حسد کی دوسری وجہ دشمنی. دل میں عداوت ہوتی ہے، کوئی دشمنی ہوتی ہے، کسی وجہ سے بھی اگر دل کے اندر دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے دوسرے کے پاس اللہ تعالی کی کوئی نعمت یا اس کی کوئی خوشی اس کو اچھی نہیں لگتی. حسد کی تیسری وجہ، جی حسد کی تیسری وجہ یہ ہم عصری ہوتی ہے. ہم عصری کیا مطلب؟ ہم عمر ہونا، ہم کلاس ہونا، ہم زمانہ ہونا، ہم عصر ہونا، ہے نا، ایک ہی زمانے کے ہیں نا، تو پھر اپنے ہی عمر والے کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ اللہ کا دیکھتے ہیں تو پھر یہ حسد کی آگ لگ جاتی ہے. ہم عصر ہے، ایک دور میں لوگ ہوں، ہم عمر ہوں، ہم سبق ہوں، کسی بھی درجے میں ایک لیول پر ہوں، ایک ہی لائن میں کام کر رہے ہوں، تو اگر ان میں سے کسی پر اللہ کی نعمت زیادہ ہو جائے تو پھر دوسروں کو محسوس ہوتا ہے. یہ ہم عصری بھی حسد کا سبب بنتی ہے. لکھ لیں ذرا اس بات کو. جی ہر لائن کے لوگوں میں حسد ہوتا ہے، حتیٰ کہ علم کی لائن میں کوئی ان میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہوتا ہے. ہاں، یہ سب مل کر اللہ سے مانگے، دعا کرے کہ اللہ اس حسد کی آگ سے ایک ایک فرد مرد کی حفاظت فرمائے، ایک ایک عورت کی حفاظت فرمائے، خواتین کی حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہلک مرض کو دور کیسے کیا جائے؟ سینے میں لگی اس بھیانک آگ کو کیسے بجھایا جائے؟ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم گنہگاروں کی اصلاح ہو جائے؟ تو سنیں، اگر کسی سے حسد کی کیفیت دل میں پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگے. لکھیں ذرا اس کو. اے اللہ، اے اللہ، یہ کیا میرے دل کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امید ہے کہ اللہ کی مدد شامل ہو کر اس کے اندر سے حسد کی بیماری نکل جائے گی. آج ہی سے اس پر عمل شروع کریں. دوسری بات، تقوی اختیار کرے اور جس کسی سے انقباض یا حسد کی کیفیت ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرے کہ اللہ میرے دل کے حال کو جانتا ہے. اگر میں کسی کا برا چاہوں گا تو اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہوں گے.
موت کی یاد اور فکر آخرت، اللہ کے حضور پیشی کا خوف، یہ سب ایسی فکریں ہیں کہ جس بندے کو لگ جائیں تو پھر اسے دوسروں کی طرف نظر ہی نہیں کرنے دیتی. اسے اپنی فکر اتنی پڑی ہوتی ہے کہ دوسروں کی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. تیسری بات، تیسری چیز، صبر. صابر بندہ بھی حسد کی بیماری سے بچا رہتا ہے. اگر وہ دوسروں کی ایذا پر صبر کرنے والا ہوگا تو کسی کے بارے میں خواہ کی بدگمانی یا ناراضگی یا حسد اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. طے کر لیں جیسے حالات آئیں، جدھر سے آئیں، جس کے جانب سے آئیں، ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جی، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. چوتھی چیز، اگر بندہ رضا بقضا ہو، جی، جب بندے کے اندر یہ صفت آ جائے کہ تقدیر پر میں راضی ہوں، تو حسد کے جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکتے. اگر بندے کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے، جس کا جو مقدر ہے، وہ اسے ملنا ہے، تو اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پر اعتراض بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. پانچویں چیز، مراقبے کی پابندی. ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا کہ یہ حسد کی بیماری لطیفہ خفی سے وابستہ ہے. جب ایک سالک لطیفہ خفی کا سبق کرتا ہے اور مراقبے کی کثرت کرتا ہے تو اس بیماری سے جان چھوٹ جاتی ہے. پھر بندے کو اپنی فکر ایسی لگتی ہے کہ نظر دوسروں کے احوال کا موازنہ کرنے سے ہی رک جاتی ہے. سبحان اللہ. لہذا دل میں کسی کے بارے میں حسد کے جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے. یہ ایک خفیہ طریقہ ہے اس بیماری کو دور کرنے کا، لیکن یہ سبق کسی شیخ کے زیر سایہ ہی ہو سکتے ہیں. اب ہمارا حال تو بس اللہ ہی حافظ ہیں، ہمیں خود پتہ ہی نہیں. 2 سال ہو گئے، 6 ماہ ہو گئے، 1.5 سال ہو گیا، اسباق کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی کہ 12 سال سے میں وابستہ ہوں فلاں سے، سبق کون سا چل رہا ہے؟ تو وہ اوراد و وظائف بتاتے ہیں. انہیں 12 سال میں اسباق کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اسباق بھی ہوتے ہیں اور اس وقت میں کون سے سبق میں ہوں. یہی حال ہمارے سالکین کا ہے. بالکل محنت نہیں کرتے. 1 سال ہو گیا، مراقبہ جی 5 منٹ، مراقبہ جی کبھی ہوتا ہے کبھی چھوٹتا ہے، جو ہوتا ہے وہ بھی 5-7 منٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. محنت 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 محنت. مراقبہ کر کے دیکھیں سالکین، اہتمام کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، بلا ناغا. پھر دیکھے اللہ کیسے نوازتا ہے، کس طرح سے بیماریوں کی جڑیں کٹتی ہے، کس طرح انسان گمنامی کو ترجیح دینے والا بنتا ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت آسان علاج بتایا ہے.
کہ اگر بندہ محسوس کرے کہ میرے دل میں فلاں کے بارے میں حسد ہے، آگ لگی ہے، کسی کا اچھا ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر ایک انقباض آتا ہے، تو فرمایا کہ حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو۔ بہت عمدہ بات بتائی، حسد والی کیفیت کی مخالفت کرو۔ کیسے؟ حسد کی وجہ سے انسان کا دل اس کی غیبت کرنے کو چاہتا ہے۔ فرمایا کہ تم غیبت کی جگہ اس کی تعریف کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غیبت کا الٹ ہے۔ جو کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے اس کا الٹ کر دو۔ غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے تو تعریف کرو، اس کے ساتھ اکڑ کے رہنے کو دل چاہتا ہے تو تواضع سے پیش آئیں، اس کے ساتھ دشمنی کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس کے ساتھ دوستی لگائیں، اور دل چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن جائیں، فرمایا کہ تم ہدیہ تحفہ لے کر اس کے گھر پہنچو اور اس کو ہدیہ دو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے لکھا کہ حضرت مجھے فلاں سے بڑا حسد ہے، تو حضرت نے بالکل اسی طرح کا علاج ان کو بتایا، جس میں یہ تھا کہ تم ہدیہ لے کر اس کے گھر جاؤ اور اس سے محبت کرو۔ چند مہینے کے بعد اس نے خط لکھا کہ حضرت حسد کی بیماری میرے دل سے بالکل ختم ہو گئی۔ اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیجئے، وہ یہ کہ جس سے حسد ہو اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو اور نعمت عطا فرمائیں، اور نعمت عطا فرمائیں۔ یہ ایسا نسخہ ہے، آپ 2 دن اس کے لیے اگر دعا کریں گے تو دل سے حسد بالکل نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، اس کو اور عطا فرما۔ بس ایک دن میں اس بندے کے لیے دعا مانگ لیجئے، یہ دعا حسد کے لیے انشاءاللہ دوا بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے پر کیوں ہو ناراض؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ کلمات پڑھائے جائیں گے۔ کوئی بندہ پہلے سے بیعت کی نیت سے آیا ہوا ہے تو وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھیں، باقی احباب توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ اللہ، گزشتہ مجلس ہو نہیں پائی تھی، جس میں حافظ غالب کی طرف سے بھی دعائے صحت کی درخواست آئی تھی۔ ہمارے ایک سالک ہیں عامر، گیورائی سے
انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی تھی اپنے لیے، والدین کے لیے۔ آج بھی مفتی احمد کی طرف سے درخواست آئی ہے، غالباً ان کے رشتہ داروں میں کوئی خاتون ہے، آپریشن ہوا ہے، آئی سی یو میں ہے، شدید اہل خانہ رنج و غم کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں دعائیں کرنا ہے۔ مومن پورا سے حافظ نجیب بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، ہفتہ بھر بھی درخواستیں آتی ہیں، مجلس کے دن بھی بعض احباب درخواست کرتے ہیں۔ یوسف نے بھی درخواست کی ہے، ناگرچی کرناٹکا کیا ہے وہاں سے، اور بہت سارے وہ بندے ہیں جو بیچارے درخواست بھی نہیں کر پاتے ہیں، شرماتے ہیں یا ہمت نہیں کر پاتے ہیں، یا ان کا حسن ظن ہوتا ہے کہ کیوں خواہ تکلیف دی جائیں، دعا تو سب کے لیے ہوتی ہے، اس میں ہم بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے، میرے والدین کے لیے، بال بچوں کے لیے، ملکی حالات کے لیے دعائیں کرنا ہمارا اپنا فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے، تو ہم سب کے لیے دعائیں کریں۔ کلمات پڑھ لیں، نیت یہ کریں کہ میں اپنی پچھلی ساری زندگی سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقوی پر گزاروں گا انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے ہوتے ہیں، ویسی مرادیں پوری ہوتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ممتاز سید بیعت ہونا چاہ رہے ہیں، تو ان کلمات کو ابھی میں جو پڑھا رہا ہوں بیعت کی نیت سے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنا نام پتہ واٹس ایپ پر لکھ کر کے ڈالے، کہاں سے ہیں، کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ کر دیتا کہ حلقے میں، گروپ میں آپ کو شامل کر لیا جائے۔ کرناٹکا سے ہیں تو مفتی احمد کے پاس ڈالیں، مہاراشٹرا سے ہیں تو عاجز کے پاس ڈالیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے
اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں. جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے، اشتہار پہ مولی احمد کا نمبر دیا ہوا ہے، وہ ان سے رابطہ کریں یا کل کسی وقت آج اس سے رابطہ فرمائیں، ان کو معاملات بتائے جائیں گے. ایک سالک ہیں ہمارے انبر سے، حافظ جاوید صاحب، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ خالوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت تندرستی عافیت سے نوازے. ہم سب کے لیے دعا کریں. اللہم سبحان ربی العلی الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ، گنہگار، خطا کار، سیاہ کار تیرے دربار میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ، اپنے دامن کو پسارے ہوئے ہیں. اللہ، اللہ، گنہگار ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے ہوئے ہیں. اے مالک، اے مالک، ان ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، ہاتھ کانپ جاتے ہیں. اللہ، اے اللہ، کہیں تیری طرف سے آواز نہ آئے، آسمانوں میں صدا بلند نہ ہو، کہیں ہاتھ سے غیبی پکار نہ لے. او ظالموں، گنہگاروں، تم نے ان گنہگار ہاتھوں کو اٹھانے کی ہمت کیسے کی؟ اللہ، کوئی جواب ہم گنہگاروں کے پاس نہیں ہے. لرزتے کانپتے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے گنہگاروں کو معاف کرنے والے خدا، اے مانگنے والوں سے محبت کرنے والے اللہ، ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، اقراری مجرم تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اے الہ العالمین، اے اللہ، اے اللہ، لٹ چکے ہیں، پٹ چکے ہیں، برباد ہو گئے. اللہ، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت خراب کر لی. اللہ، ہمارے اعمال، اللہ، حالات، اے اللہ، ہمارے اعمال، ہمارے حالات کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں. اللہ، اللہ جی، اللہ جی، ہمتیں ٹوٹ رہی ہے، مدد فرما دیجئے. اے اللہ، حالات کو بدل دیجئے. اللہ، حالات کو بدل دیجئے. مکاروں کے مکر کو ختم فرما دیجئے. اللہ، دشمنوں کے چالوں کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ، ان مکاروں کے مکر کو اللہ اپنے مکر سے توڑ دیجئے. اے اللہ، اللہ، مسلمانان عالم پہ رحم فرما دیجئے. ہر طرف اللہ، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. اے اللہ، ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے. القاریعہ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ کی صدائیں ہر طرف لگ رہی ہے. اللہ، بم بارود کی باتیں ہیں. اللہ، اللہ، ایٹمی طاقتوں کے نعرے ہیں. اے اللہ، ہر طرف سکون غارت ہو چکا ہے. اللہ، رحم فرما دیجئے. اللہ، اللہ، تیرے کچھ بندے ہیں، اللہ تجھے پانا چاہتے ہیں. آج اللہ، تیرے بعض بندوں نے حسد سے توبہ کی ہے. اللہ، جڑیں کاٹ دیجئے حسد کی. اللہ، حسد کی جڑیں کاٹ دیجئے، نسلوں سے حسد نکال دیجئے. اللہ، حسد سے توبہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو اللہ ہم سے نکال لیجئے. اللہ، صبر عطا فرما دیجئے، تقوی عطا فرما دیجئے. اللہ، صبر و تقوی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، کتنے بندوں بندیوں نے اللہ، اللہ، دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ خود کوئی بیمار، گھر میں کسی کے بیمار، کسی کی بیوی بال بچے بیمار، کسی کی والدین بیمار، اللہ کوئی خالو کے لیے درخواست کر رہا ہے. اللہ، سب بیماروں کو شفائے کاملہ
عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے اللہ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ، میرے والدین کو شفا عطا فرما دیجئے اللہ، جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے اے اللہ، سلسلے کا غلام بے دام بنا دیجئے اللہ، سلسلے کے لیے مر مٹنے والا بنا دیجئے اے اللہ کچھ کام لے لیجئے اللہ، کسی کام کا بنا دیجئے اللہ، انسان بنا دیجئے اللہ، مٹنا سکھا دیجئے اللہ، مٹنا سکھا دیجئے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم دکھی دلوں کی ٹوٹے دل کی صدا سن لیجئے اللہ، ہم دکھے دلوں کے ٹوٹے دل کی صدا سن لیجئے اللہ، جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو رہ گیا نصیب فرما دیجئے جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔